جنت کے سرداروں کے والد مانتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا نا، اے حیدر کرار، آپ بہت بہادر ہیں، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، بتلائیے تو صحیح نا صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور مجھے لوگ شیر خدا کہتے ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی بہادر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب مکہ کے صحن کے اندر ابو جہل کمپنی میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، میرے نبی کو مار پڑ رہی تھی، وہ صدیق اکبر تھا جو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اعلان کرتے ہوئے کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک اللہ، پھر مار۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے صدیق اکبر نے مارے کھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مولا علی کی زبان ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آئیے آگے چلیے، امام محمد بن حنفیہ انہوں نے سوال کیا، بتلائیے تو صحیح نا بابا حیدر کرار اس کائنات کے اندر صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی کی زبان حرکت میں آئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عثمان غنی ہے۔ یہیں پر بات بس نہیں ہے، اہل بیت صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کو صحابہ سے محبت ہے۔ امام حسین العابدین سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب بتلائیے تو صحیح نا کہ کیا تلوار کے اوپر نقش و نگار کرنا جائز ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی تلوار کے اوپر نقش و نگار کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ کہا رب کبریا کی قسم، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ آپ بھی بولیے نا امام حسین العابدین نے کیا کہا؟ ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ میں نے کہا بابا ہم سیدنا صدیق اکبر کو اسی لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کہ صرف چند لفاظی آپ کے سامنے رکھ کر کے نعرے لگوا کر کے چلے جائیں؟ آپ محبت سے کہیں مرتبہ سبحان اللہ۔ اہل بیت صحابہ کرام کی محبت۔ اور آؤ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا طریق کھولیے، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ توجہ آپ میری طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے خوبصورت گلدستہ رکھ کر کے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے۔ عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت سلمہ جن کو ام الخیر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کے غلام بنے، جو سب سے پہلے میرے نبی کے وفادار بنے۔ حضرت عبداللہ جن کو ابو بکر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا ہے۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا
نکاح ہوا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ اسماء پوتی لگتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام محمد ہے، محمد کا نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا ہے۔ یہ قاسم بھی حضرت صدیق اکبر کے پوتے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت صدیق اکبر کے پوتے کا آپس کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتے، جس بیٹی کا نام ام فروہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ لڑی حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، حضرت مولا علی کا نکاح ہوا، رب کے حکم کے ساتھ ہوا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو گیا۔ جب نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، دوسرا بیٹا جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے۔ حضرت امام حسین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام امام باقر ہے۔ اور یہ جو امام باقر ہے، یہ حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں، حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت ام فروہ ہے۔ حضرت ام فروہ کا نکاح حضرت مولا علی کے پڑ پوتے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے، جس بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین کے ہاں، حضرت امام باقر کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس بیٹے کو دنیا ساری امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، جن کے نام پر فقہ جعفریہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے ہاں حضرات گرامی کے امام موسیٰ کاظم کی لڑی میں سے امام نقی علی کی لڑی میں سے امام تقی علی کی لڑی میں سے امام حسن عسکری حضرات گرامی قدر 260 ہجری تک حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی کی اولاد ایک ہی خون سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات حضرت امام جعفر صادق کے جملے سنہرے حروف کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدی بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ معنی یہ ہوا، اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، حضرات گرامی کے در صدیق اکبر ان تمام امام کے نانا بھی لگتے ہیں، آپ دادا بھی لگتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام اس وجہ سے مانا کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے علی آپ نماز پڑھائیے، کہا نہیں، میں نے اپنے آقا کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر موجود ہو، کسی کے لیے یہ جائز ہی کوئی نہیں ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ ارے بابا میں عقیدہ بیان کر کے چلا گیا، اہل بیت کی محبت سے صحابہ کا پیار بیان کر کے چلا گیا، اور میں مہر لگانے لگا ہوں، ہم صحابہ کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں، صدیق اکبر کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور آئیے آخری بات توجہ میری طرف،
میرے نبی کے جو یار ہیں اگر ان کو نکالا جائے تو پھر دین باقی نہیں بچتا. بولو دین باقی, کچھ ہی بولو دین باقی. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا ہے, حدیث باقی نہیں بچتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں فروقی لہجہ کے اندر آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا ہوں. حضرات گرامی کے در آئیے, میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا, حدیث باقی نہیں بچتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر موجود ہیں. آپ جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لیتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے, اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی, جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا ہے. میرے آقا اس عریش کے اندر موجود ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عریش کے اندر موجود ہے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, آپ نے دعا کرنا شروع کر دی ہے, اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 میرے یار, یہ 313 میرے وفادار, یہ 313 میرے حبدار, میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے انگاروں پر کلمہ توحید کہا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا ہے. اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے. اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے. اے اللہ میرے یاروں کو پتہ یابی سے نواز لے. اگر یہ میرے یار نہ رہے, اگر یہ میرے یار نہ رہے, اگر صحابہ کرام نہ رہے دین نہ باقی نہیں بچے گا. اگر صحابہ نہ رہے توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر صحابہ نہ رہے سنت باقی نہیں بچے گی. اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے, میری صحابہ کی جماعت کی لاج رکھنا. اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا, جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. حضور علیہ السلام نے یہی التجا کی کہ اگر صحابہ نہ رہے بولو دین باقی بچتا. اب اگر کوئی صحابہ کے دروازے پر پہرا دیتا ہے تو وہ پہرا صحابہ کے دروازے پر نہیں بلکہ پورے دین کے دروازے پر دے رہا ہے. دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے. دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے. دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے. دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے. حضرات گرامی کے در آئیے آخری باتیں توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر کے آپ نے توحید کا اعلان کر دیا. اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرما دیا ہے. اب میرے نبی جو ہے اب بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, آپ چلتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, آپ اٹھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, مسکراتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, روتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, عمرہ کرتے ہیں تو دین
دین بن جاتا ہے، حج کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، ارے بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، چپ رہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن حاصل کر دیا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت چلتی چلتی میرے نبی کے قلب اطہر تلک پہنچتی چلی گئی ہے۔ اب قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے سینہ اطہر پر رب کبریاء نے اتار دیے ہیں۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے پیغام بھجوا دیا ہے۔ آ جاؤ میرا سونا نبی، اب آپ کی اور ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا دنیا سے جانے لگے ہیں، اب میرے آقا کی 23 سالہ محنت ہے، اب ان 23 سالہ محنت کا کیا بنے گا؟ آج بھی طریق کے اندر بڑے بڑے قیمتی لوگ آتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی محنت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا سمر بھی ختم ہو جاتے۔ میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ محنت کی ہے، اب سوال پیدا ہوتے میرے آقا کی اداؤں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، میرے آقا کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اے اللہ، کیا کوئی کیمرہ لگایا جائے گا، کسی کیمرے کے اندر میرے آقا کی زندگی کو محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، اور میرا سونا نبی میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے جو تیری جماعت تیری ایک ایک ادا کو اپنے پاس محفوظ کرتی چلی گئی ہے۔ میرے آقا روتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا اٹھتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے دندان کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا مسکراتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کا قیام کیسا ہے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی ادائیں کیسی ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی وفائیں کیسی ہے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ صحابہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کی نقل اتاری ہے، ایک ایک ادا کی ایسی نقل اتاری ہے۔ میں نے تو روایات کے اندر پڑھا ہے، ایک صحابی نے دیکھا میرے آقا کا یہ اوپر والا پہلا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے ساری زندگی یہ بٹن بند کوئی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، صحابہ نے میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہے، چلتے چلتے سواری کو روک ڈالے ہیں، آپ نیچے اترتے ہیں، پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتے آپ کو کوئی کام نہیں تھا لیکن آپ اترے کیوں ہیں، چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایک روز اپنے نبی کو ایسے ہی یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، عمر تینو اس وجہ تو چم رہے میں اپنے نبی نو تینو چم دیا ہویا ویکھیے۔ ایک ایک ادا صحابہ نے اپنے پاس نوٹ کر ڈالی ہے۔ اے جنگ والوں میرے ساتھ وفا کرنا، مجھے پتا لگے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بابا صحابہ نے اتنی نقل اتاری اپنے نبی کی، اتنی نقل اتاری کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کے قاصد بن گئے، صحابہ میرے نبی کے نواسی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے، صحابہ اور میرے نبی کی زندگی بن گئے، صحابہ میرے نبی کا اوڑھنا بچھونا بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صبح بن گئے، صحابہ میرے نبی کی رات بن گئے، صحابہ میرے نبی کا دن بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، اور تمام کا تمام دین صحابہ نے اپنی اداؤں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے تو رب کبریاء کہتا ہے الجوہ
اکملت لکم دینکم، صحابہ میں تہاڈا دین تہاڈے اُتے مکمل کر چھڈیا ہے۔ اے بول کر کے آکھو نا، اے دین کس دا ہے؟ صحابہ دا۔ دین مکمل کس دے اُتے ہویا؟ صحابہ دے اُتے۔ دین صحابہ نے اپنے نبی سے سیکھا ہے، اور پھر سیکھ کر کے رکے کوئی نہیں ہے، پھر سیکھ کر کے چل پڑے ہیں دنیا کائنات تک۔ صحابہ نے دین پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، میرے نبی کی سیرت پہنچائی ہے، میرے نبی کا کردار پہنچایا ہے۔ کائنات والوں تاریخ اس بات پر حیران ہے، میرے نبی کی کوئی ایسی ادا نہیں ہے جو صحابہ نے محفوظ نہ کی ہو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں میرے نبی کے داڑھی مبارک میں میرے نبی کے بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ میرے نبی جب مسکراتے تھے آپ کے کتنے دندان نظر آتے تھے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے آپ کے پیشانی پر رہنمایا ہوتی تھی، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے میں نے کوئی ایسا کمپیوٹر سسٹم نہیں دیکھا اس جدید دور کے اندر بھی کہ میرے نبی کی ایک بھی ادا ایسی کوئی نہیں جو محفوظ نہ ہو، میرے نبی کا ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو۔ آؤ فاروقی یہاں پر گرا لگانے لگے، آج صحابہ پر بہتان کس لیے، آج صحابہ کی توہین کس لیے، آج صحابہ کو جھوٹا کہنا کس لیے؟ اس لیے کیونکہ دین سارا کا سارا صحابہ کے پاس ہے۔ اس کو دین سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ دین کے ساتھ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تیرا صحابہ نے کچھ بگاڑا کوئی نہیں، تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن جب میں اسلام پر فار کرنے لگتا ہوں مجھے صحابہ سامنے پہرے دار نظر آتے ہیں۔ جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں کلمہ 3 والا نہیں ہے 5 والا ہے، صحابہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہو نہیں ہوئے جڑا کلمہ اس کے حضور کو لو پڑ گئے وہ کلمہ 3 جزو والا ہے۔ جب میں قرآن تبدیل کرنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں 30 پاروں والا نہیں ہے 40 پاروں والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں قرآن اترتا ہم نے دیکھا ہے، جو جبریل لے کر کے آیا ہے وہ 30 پاروں والا ہے۔ جب خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہے صحابہ کھڑے رہتے ہیں، نہیں میرے نبی نے ترتیب میں پہلا نمبر ابو بکر کو دیا ہے۔ میں نے کہا بابا مانا یہ ہوا کہ صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، اور صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے، صحابہ کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاگیر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو